جی وہ ذات ہی بہتر جانتی ہے کہ اس نے رسالت کو کہاں رکھنا ہے، اس نے امامت کو کہاں بھیجنا ہے۔ یہ مولا امام حسن علیہ السلام کی فضیلت کا ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، ایک چھوٹا سا پہرا ہے، اور وہ بھی بچپن میں، یعنی ان کے بچپن اور ان کے جوانی بڑھاپے میں کوئی فرق نہیں ہوتا کہ یہ بچپن ہو تو ابھی پڑھ رہے ہوں یا ابھی سیکھ رہے ہوں، نہیں، یہ علم لدنی کے مالک ہوتے ہیں، چاہے ماں کی گود میں ہی کیوں نہ ہوں۔ تو صاحب کتاب نے لکھا کہ روم کے بادشاہ نے 6 اونٹ بھیجے جن پہ مال زکوٰۃ لدا ہوا تھا، اپنے ایلچیوں کے ہمراہ کہ مدینہ لے جاؤ، اور 7 کاغذ پہ لکھ کے 6 سوال بھیجے کہ مدینے میں جو ان سوالوں کا صحیح جواب دے دے یہ مال زکوٰۃ ان کو دینا ہے۔ تو یہ ایلچی، یہ قافلہ مدینہ پہنچے تو سیدھا مسجد نبوی میں آئے۔ تو مسجد نبوی میں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے، جنہوں نے ممبر سنبھالا ہوا تھا، ان کے سامنے آئے۔ صاحب کتاب نے لکھا کہ وہ خوش ہوئے اور انہوں نے کہا، دیکھو 6 اونٹ، اور وہ بھی مال و دولت سے لدے ہوئے، مال و دولت بھی عام نہیں، سونے اور چاندی سے لدے ہوئے، درہم و دینار سے لدے ہوئے۔ خوش تو یقیناً ہونا تھا انہوں نے، لیکن جب وہ ایلچی سامنے آئے، جو اونٹوں کے ہمراہ لوگ تھے وہ سامنے آئے، انہوں نے پوچھا کون ہو؟ انہوں نے کہا روم سے آئے ہیں، روم کے بادشاہ نے یہ مال زکوٰۃ بھیجا ہے، سونا اور چاندی ہے، درہم اور دینار ہیں، یہ دینے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا تو ہمیں ہی لوگ دے کے جاتے ہیں مال زکوٰۃ۔ تو ان ایلچیوں نے کہا ہم نے دینا ہے، لیکن دینا اس وقت ہے جب ہمارے سوالوں کے صحیح جواب ہمیں ملیں گے۔ تو یہ لوگ حیران ہوئے، لیکن کہا وہ کون سے سوال ہیں؟ اس ایلچی نے پہلا سوال بتایا، اس نے کہا سوال ذرا مشکل ہے، دوسرا سوال بتاؤ۔ دوسرا سوال بتایا، اس نے ساتھ بیٹھے ہوئے بندے کی طرف دیکھا اور آنکھوں میں کوئی بات کہی۔ اس ایلچی کی طرف دیکھ کے کہا یہ دوسرا سوال تو پہلے سوال سے بھی مشکل ہے، تیسرا سوال بھی مشکل تھا، چوتھا سوال بھی انہوں نے کہا مشکل ہے، پانچواں چھٹا، یعنی سارے سوال مشکل ہیں۔ تو سوالوں کی کیا ضرورت ہے ان کے جوابوں کی؟ یہ مال و دولت ہمیں دے دیں، لوگ مال زکوٰۃ ہمیں ہی دے کے جاتے ہیں۔ ایلچی حیران ہوئے، چہرے پہ بگڑے آثار ظاہر ہوئے، اسلام کو گالیاں دینا شروع کر دیں کہ یہ کیسا اسلام ہے، یہ کیسے لوگ ہیں جو اسلام کے دعوے دار ہیں، جن کے پاس اتنا علم بھی نہیں کہ چند عام سوالوں کے جواب دے دیں۔ صاحب کتاب نے اتنا خوبصورت لکھا، قارئین کرام مجمع کے درمیان میں بیٹھے ہوئے، دہلیز عصمت جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے عظیم نوکر جناب سلیمان اٹھے اور اس ایلچی کا ہاتھ پکڑا، اس قاصد کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا اسلام کو گالیاں نہ دو، آؤ میں تجھے اس دروازے پہ لے جاؤں، اس عظیم دہلیز پہ لے جاؤں جس دہلیز پہ آیا ہوا کوئی سوالی کبھی خالی واپس لوٹتا ہی نہیں۔ تو انہوں نے کہا وہ کوئی اور دروازہ ہے تو پھر یہ لوگ کون ہیں؟ سلیمان چپ رہے اور دہلیز عصمت پہ لے آئے، دق الباب کیا، اندر سے آواز آئی سلیمان ہو؟ سبحان اللہ۔ یہ ایلچی حیران ہوئے، عظیم دروازہ ہے، نہ دروازہ کھلا نہ کسی نے دیکھا، پھر بھی نام سے پکارا، فرمایا جی سلیمان ہوں۔
کیا کام ہے؟ مولا سے ملنا ہے۔ اندر سے آواز آئی وہ باغ میں گئے ہوئے ہیں۔ یہ پھر حیران ہوئے کہ یہ کیسا انسان ہے جو باغ میں کر رہا ہے مزدوری، اتنے مشکل سوالوں کا جواب تو انہوں نے بھی نہیں دیا جو منبر پہ بیٹھے ہوئے تھے، یہ کیا جواب دے گا؟ سلیمان نے ان کا ہاتھ پکڑا، وہ 6 اونٹ جو تھے وہ بھی ساتھ باغ میں آئے۔ مولا کی حالت جو تھی وہ عجیب و غریب تھی، شانہ امامت پہ بیلچا تھا، ہاتھوں پہ مٹی لگی ہوئی تھی، پیروں پہ گارا لگا ہوا تھا۔ سلیمان کو آتا دیکھ کے آگے بڑھے، مصافحہ کیا۔ سلیمان نے بتایا مولا یہ روم سے آئے ہیں۔ ابھی یہ بات سلیمان بتا رہے تھے کہ ان ایلچیوں نے دوبارہ آپس میں باتیں کرنا شروع کر دیں۔ یہ سوالوں کے جواب دے گا جو بظاہر کسان ہے، جو بظاہر مزدور ہے۔ مجھے ذکر حسن کی قسم، جب مولا نے ان کی آواز سنی تو مولا نے تبسم فرماتے ہوئے ان کی طرف دیکھ کر فرمایا تمہارے سوالوں کے جواب میں نہیں دوں گا، وہ سامنے جو بچہ کھڑا ہے وہ تمہارے سوالوں کے جواب دے گا۔ حیرانی بڑھ گئی ان لوگوں کی، اچھا وہ بچہ سوالوں کے جواب دے گا؟ جن کے چہرے پہ ابھی معصومیت نظر آ رہی ہے۔ یہ معصومیت کا لفظ جو انہوں نے استعمال کیا، یہ چہرے کی معصومیت، ویسے نہیں جانتے تھے کہ معصوم کون ہوتا ہے، یعنی چھوٹی عمر کی جو معصومیت ہوتی ہے، یہ معصوم بچہ سوالوں کے جواب دے گا۔ اتنی دیر میں حسن آگے بڑھے، اس ایلچی کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا صرف تمہارے سوالوں کے جواب نہیں دوں گا، اگر کہو تو میں تمہارے سوال بھی بتاؤں گا اور تمہارے سوالوں کے جواب بھی دوں گا۔ تجھے معرفت نہیں ہے، یہ علی ہے اور میں علی کا بیٹا حسن ہوں۔ اچھا آپ جواب دیں گے؟ جی میں جواب دوں گا۔ سوال خود بتاؤ گے یا میں بتاؤں؟ انہوں نے کہا اگر آپ بتا سکتے ہیں تو آپ بتا دیں۔ مولا نے ان کا پہلا سوال بھی بتایا، ساتھ ان کو جواب بھی دیا، دوسرا سوال بھی بتایا، ساتھ جواب بھی بتایا، تیسرا سوال بھی جب بتایا، ساتھ جواب بھی دیا، چوتھا یک کے بعد دیگرے ان کے جتنے سوال تھے سب سوالوں کے مولا نے جواب دیے۔ یہ حیران ہوئے، دولت کے جو اونٹ تھے وہ مولا حسن کے، مولا علی علیہ السلام کے ہاتھ پہ رکھے اور حیران ہو کے پوچھنے لگے اگر وارثان اسلام آپ ہیں تو وہ کون تھے جو سب سے پہلے ہمیں ملے؟ اور ان کی حیرانی کی انتہا تو آگے نہ رہی جب مولا نے سلیمان کی طرف دیکھ کے فرمایا سلیمان یہ ان اونٹوں کی مہار پکڑو، جاؤ اور مدینہ کے مستحقوں میں یہ سارا مال تقسیم کر کے آؤ۔ سلیمان حکم کا پابند تھا، مہار پکڑی، کچھ دیر کے بعد خالی اونٹ واپس لے کے آیا، فرمایا تقسیم ہو گیا؟ جی مولا تقسیم ہو گیا۔ ان ایلچیوں نے، ان رومیوں نے مولا کے قدموں پہ ہاتھ رکھا، معذرت خواہانہ انداز میں معافی مانگتے ہوئے، معذرت چاہتے ہوئے انہوں نے کہا ہم سے گستاخیاں ہوئیں، ہم اسلام کو برا بھلا کہہ رہے تھے، ہم رسالت کو برا بھلا کہہ رہے تھے، ہم امامت کو برا بھلا کہہ رہے تھے، دراصل ہم نہیں جانتے، وہ ذات بہتر جانتی ہے کہ اس نے رسالت کو کہاں رکھنا ہے، اس نے امامت کو کہاں بھیجنا ہے۔ ہمیں آج پتہ لگا کہ آپ واقعی جانشین پیغمبر ہیں اور زمانے کے امام